اب وہ وقت آ گیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم بردار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بھائی تم میدان کربلا میں مت جاؤ، آپ ہمارے علم بردار ہو، اگر آپ شہید ہو گئے پھر علم کون اٹھائے گا، جھنڈا کون اٹھائے گا؟ حضرت عباس عرض کرتے ہیں، اے بھائی جان، چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچوں کا بلکنا ہمیں دیکھا نہیں جاتا، ان کے پیاس کی شدت میں تڑپنا ہمیں دیکھا نہیں جاتا، آپ اجازت عطا فرما دیجئے، میں نہر فرات پر جا کے ان بچوں کے لیے میں پانی لاؤں گا، مشکیزہ بھر کے لاؤں گا، آپ اجازت فرما دیجئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اجازت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشکیزہ کاندھے پر لٹکایا اور نہر فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے یزیدیوں نے دیکھا کہ عباس پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں تو ان کا راستہ روک لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا راستہ نہ روکو، اس لیے کہ وہ چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے ہیں، ان کو پیاس لگی ہے، پیاس کی شدت میں تڑپ رہے، مجھے دیکھا نہیں جا رہا ہے، تو میں پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں، میرا راستہ نہ روکو۔ لیکن یزیدی ان کے اوپر شیطان سوار تھا، وہ راستہ روک رہے تھے اور حملہ کرنے لگے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور سب کو مولی گاجر کی طرح کاٹتے ہوئے چل دیے۔ آپ کے سامنے جو بھی آ رہا تھا آپ اسے مولی گاجر کی طرح کاٹ دے رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنقریب نہر فرات پر پہنچے، وہاں کا جو فوجی دستہ لگا ہوا تھا سب نے آ کے ایک ساتھ حملہ کر دیا، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کا مقابلہ کیا اور نہر فرات میں پہنچ گئے۔ آپ نے مشکیزہ بھرا، مشکیزہ بھرنے کے بعد اسے کندھے پر لٹکایا اور چلو میں پانی لیا، پینا چاہ رہے تھے کہ ننھے علی اصغر کی یاد آ گئی، سکینہ کی یاد آ گئی، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی یاد آ گئی۔ آپ کی غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہیں کیا تاکہ یہ کوثر کے دلارے پیاس سے تڑپیں اور ہم سیراب ہو جائیں، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی نیچے پھینک دیا، چلو کا پانی ڈال دیا اور مشکیزہ کاندھے پر، بائیں کاندھے پر لٹکایا اور نہر فرات سے واپس آنے لگے۔ یزیدیوں میں ایک شور مچ گیا، ایک کوہرام ہو گیا کہ عباس نہر فرات سے پانی نہ لے جا سکیں، اگر یہ یہاں سے پانی لے گئے اور خیمے حسین تک پانی پہنچ گیا اور لوگ سیراب ہو گئے تو یاد رکھنا پھر کبھی جنگ نہیں جیت سکتے، پھر یہ 22,000 کا لشکر نہیں بلکہ اگر 1 لاکھ یا 20 لاکھ کا بھی لشکر آ جائے تو حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لشکر یزید میں یہ کوہرام مچ گیا کہ اگر عباس یہاں سے پانی لے کے خیمے حسین تک پہنچ گئے تو یاد رکھنا تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، یاد رکھنا پھر ہم جنگ نہیں جیت سکتے۔ یہ 22,000 کا کیا لشکر ہوتا ہے، اگر 1,20 لاکھ کا بھی لشکر ہو پھر بھی حسین کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، حسین کے لوگوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ابھی حسین اور ان کے ساتھی بھوکے پیاسے ہیں، تو ان کے مقابلے میں ہم آرام سے جنگ جیت سکتے ہیں، لیکن اگر خیمے حسین تک پانی پہنچ گیا تو یاد رکھنا تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اور اسی کوہرام میں تمام یزیدیوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا اور آپ پر تیروں کی بارش کرنے لگے، تلواریں چلانے لگے۔ حضرت عباس نے ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ ایک ظالم یزیدی نے آپ پر ایسا وار کیا اور پیچھے سے وار کیا کہ آپ کا بایاں بازو کٹ گیا۔ جیسے ہی آپ کا بایاں بازو کٹا آپ نے داہنے بازو میں مشکیزہ لٹکا لیا، پھر جنگ ہوتی رہی۔ پھر ایک یزیدی نے ایسا وار کیا کہ آپ کا دایاں بازو بھی کٹ گیا، اب دونوں بازو کٹ گئے۔ آپ نے بڑی پھرتی کے ساتھ اپنے منہ میں مشکیزہ دبا لیا کہ پانی خیمے حسین تک پہنچانا ہے، خیمے حسین میں وہ چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں اور ان تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانتوں سے مشکیزے کو دبایا اور لے جانے لگے۔ ایک یزیدی ظالم نے ایسا تیر مارا کہ مشکیزے میں لگا اور مشکیزے کا سارا پانی گر گیا، سارا پانی مشکیزے کا پھیل گیا اور یزیدیوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور آپ پر تیروں کی بارش کرنے لگے، تلواروں سے آپ پر زخم کرنے لگے اور آپ زمین پر گر گئے۔ اور جیسے ہی زمین پر گرے تو آواز دی، اے بھیا حسین،
ہماری خبر گیری کیجیے، بھیا حسین ہماری خبر گیری کیجیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے خون میں لت پت ہیں اور کہہ رہے ہیں بھیا میری خبر گیری کیجیے۔ امام حسین آتے ہیں اور ان کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھتے ہیں، سر مبارک صاف کرتے ہیں، وہ بھی آنکھیں کھولتے ہیں، مسکراتے ہیں اور پھر جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے جب دیکھا کہ بھائی عباس بھی شہید ہو گئے، شدت غم سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے کہ میری کمر ٹوٹ گئی۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام علی مقام خیمے کی طرف لائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔